السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم خواجگان چشت کا یہ دوسرا پارٹ شروع کریں گے۔ گزشتہ اتوار عرس تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے منایا تھا، اس لیے ایک ہی پارٹ کو ہم نے مکمل کیا تھا خواجگان چشت کا۔ پھر آج انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے وقت کے دیکھ کر۔ کافی وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ذکر بھی ہمیں کرنا ہے، تو وقت کے حساب سے میں آج بات کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی رکھے تو آنے والے اتوار کو ہم انشاءاللہ عرس خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کی ہم محفل سجائیں گے۔ خواجگان چشت کے متعلق میں نے یہ جو اتوار یعنی 2 اتوار پہلے میں نے بتایا تھا کہ چشتیہ سلسلے کو چشت کیوں کہا جاتا ہے، چشتی کیوں کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے چشتیہ سلسلے کے جو پہلے بزرگ جن کے نام سے چشتی لگا وہ کون تھے، یہ جو میں نے بتایا الحمدللہ گزشتہ جو ہے 2 اتوار پہلے، جو ابو اسحاق شامی یہ بزرگ ہے سلسلہ چشتیہ کے، انہی کو سب سے پہلے چشتی کا لقب دیا گیا۔ پھر ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، یعنی سلسلہ چشتیہ یہ اوپر جا کر ملتا ہے خواجہ حسن بصری سے، یاد رکھیں، اور سلسلہ قادریہ اوپر جا کر ملتا ہے امام علی رضا سے، اور اس کے اوپر کیونکہ اگر آپ دیکھے جائے کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مرید و خلیفہ جو حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے بھی دھویا کرتے تھے، خدمت بھی کیا کرتے تھے، ان کا نام حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ پھر یہ سلسلہ شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سر سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر نیچے آ کر یہ سلسلہ غوث اعظم سے ملتا ہے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اپنے والد امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ان کے والد ہیں،
اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے والد حضرت سیدنا امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے والد حضرت سیدنا علی اوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ شجرے یاد رکھنے کے نسبت والے، سلسلہ قادریہ کا میں شجرہ بتا رہا ہوں، سلسلہ چشت کا میں نے بتایا تھا، لیکن مختصر میں کچھ بات سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خلیفہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو ان کے والد ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے مولا کائنات سید السادات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سلسلہ چشت کے بارے میں اس لیے آپ کے سامنے، اس سلسلہ قادریہ میں نے تبرکاً آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہم سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے تمام سلسلوں کا صدر ہے، یہ بھی یاد رکھیں، تمام سلسلے کا صدر یہ سلسلہ قادریہ، کیونکہ امام الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے امام ہیں، اس کی نسبت یہ سلسلہ بھی تمام سلسلے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک مرید اپنے مرشد کو رکھتے ہوئے کسی اور پیر سے طالب ہو سکتا ہے فیض لینے کے لیے؟ تو پہلے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرشد کی کئی قسمیں بیان فرمانے کے بعد بتایا کہ دیکھو، اگر مرشد میں کوئی ایسی بات آ جائے جو 4 شرطیں ہیں نا مرشد کے لیے، کہ سنی ہونا پہلی شرط، پکا سنی ہونا، اور دوسری شرط عالم دین ہونا، ذہن میں رکھیے شرطیں، یہ شرط کے بغیر کسی کو آپ، ان 4 شرطوں کے بغیر کسی کے ہاتھ میں آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ شرط ہے، جیسا کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ وقت کا ہونا، وقت شروع ہوئے بات ہی آپ نماز پڑھ سکتے، وقت سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اسی طرح مرشد کے لیے 4 شرطیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی کہ پکا سنی ہونا پہلی شرط، دوسری شرط عالم دین ہونا، اگر وہ عالم دین نہیں بھی ہے تو مرشد کی اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ اپنے مرید کو حلال اور حرام کا مسئلہ کتاب سے لگا کر بتا سکے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط پھر وہ تقویٰ پرہیزگاری والا، یعنی قرآن حدیث کا پابند ہونا، اور چوتھی شرط اس کا شجرہ درست ہونا۔ اب شجرہ سے مراد کہ وہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے والد بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، والد کی دنیا سے جانے کے بعد ان کا بیٹا سجادہ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو سجادہ بن کر بیٹھ گیا، نہ والد نے اس کو مرید بنایا تھا نہ خلافت دی تھی، بس والد کی جگہ یہ بیٹھ گیا، والد چلے گئے یہ بیٹھ گیا، تو اب اس سے آپ بیعت نہیں لے سکتے کیونکہ والد تک وہ سلسلہ آ کر رک گیا۔ سلسلے میں شجرے کا درست ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اب والد تک آ کے یہ سلسلہ رک گیا، اب جتنے بھی اس سجادے سے مرید ہو گئے یا خلافت لیں گے وہ سب باطل ہو گئے، فیض آگے نہیں بڑھے گا۔ ابھی سارے جتنے بھی یہ سجادے سے، کیونکہ جو سجادے تھا نہ وہ مرید ہوا تھا نہ خلافت اس کو ملی تھی نہ شجرہ درست تھا، تو لہٰذا چوتھی شرط یہ ہے کہ شجرہ درست ہونا، یعنی ان کے پیر سے لے کر، جس سے آپ مرید ہو رہے ہو، پیر سے لے کر ان کا سلسلہ حضور تک جا کر بالکل کڑی بہ کڑی ملنا، بیچ میں کوئی بھی جدا نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا، مثال کے طور پر اب وہ سجادہ بیٹھ گیا، اب انہوں نے کئی مریدوں کو خلفاء کو بنایا، پھر وہ ان کے خلفاء نے کئی مریدوں کو بنایا، لیکن جب وہ شجرہ پڑے تو بعد میں تیسری چوتھی نسل جب پر پوتا مرید جو ہے شجرہ پڑھ رہا ہے تو اوپر جا کے وہ سجادے تک رک کے رہے گا۔ اور غور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بیعت کرنا شروع بھی کر دے، یعنی والد کی جگہ بیٹھ گیا، نہ مرید ہوا تھا نہ خلافت ملی تھی، بس والد نے سیٹ دی وہ بیٹھ گیا، اگر اس کے مرید اور خلافت ملنا بھی دینا بھی شروع کر دے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں فیض نہیں رہے گا، وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ سلسلہ قادریہ کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک مرید مرشد کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور پیر سے فیض لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا اگر مرشد ان 4 شرطوں سے میں سے ایک بھی شرط اس کے اندر نہ ہو، 3 شرط ہو، چوتھی شرط نہ ہو، ان 4 شرطیں میں سے ایک بھی شرط نہ ہو تو وہ مرید ہی نہیں رہا، وہ مرید ہی نہیں رہا، وہ دوسرے سے مرید ہو جائے۔ اور دوسری بات، وہ 4 شرطیں اگر مرشد کے اندر ہو اور پھر بھی وہ کسی اور پیر سے فیض لینا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اور لیکن اس کے بلے ایک اور بات جیسا کہ فرمایا کہ جب تم کسی اور مرشد سے بھی فیض لے رہے ہو اپنے پیر کے ہوتے ہوئے بھی، تو تم یہ تصور کرو تو یہ پیر سے مجھے فیض مل رہا ہے، یہ فیض میرے پیر کے ذریعے ہی سے مل رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور اور معروف یہ واقعہ، سارے کتابوں میں فوائد الفوائد میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 4 درویش جو ہے بہت دور سے سفر کرتے ہوئے دہلی پہنچے اور غیاث پور، جہاں بس نظام الدین اولیاء کا مزار شریف ہے اس کو غیاث پور کہا جاتا تھا، وہاں پہنچے اور بہت کئی دن کے وہ بھوکے تھے، تو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ اب ان کے لیے کھانا بنایا گیا تو 4 درویشوں نے کہا کہ ہمیں اور اچھا کھانا بنائیے، یہ نہیں چاہیے، اسے اور اچھا کھانا چاہیے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک، ان کو اور اچھا کھانا لے کر بناؤ، اور اس سے اچھا کھانا بنایا گیا تو ان 4 درویشوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اور اس سے اچھا کھانا بنا کر دو۔ پھر محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ان سے اور اچھا کھانا بنا کر دو۔ جب اور اچھا کھانا بنا کر لایا گیا تو وہ 4 درویشوں نے کہا نہیں، ہمیں اور اس سے بھی اچھا کھانا چاہیے۔ اب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 4 درویشوں کو بلا کر کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا، اس کھانے سے تو اچھا ہے جو تم راستے میں کھا کر آ جاؤ، کیونکہ وہ جو 4 درویش جنگل سے آ رہے تھے نا، کئی اس دور میں جنگلی تھی، سفر پیدل ہوتا تھا یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پر ہوتا تھا، پیدل سفر کر کر آ رہے تھے، تو ایک وقت ایسا ہے وہ کئی دن کے بھوکے تھے تو ان کو ایک مردار جانور نظر آیا، تو بھوک مٹانے کے لیے یا جان بچانے کے لیے مردار جانور کا گوشت بھی کھانا جائز ہے، صرف جان بچانے کے لیے، اتنا نہیں کہ پورا گوشت کھا جائے، اتنا کہ تمہارے پیٹ میں کھانا تھا، دور دور تک کوئی ذریعہ ہے نہیں کھانے کا۔ اب ایسی جگہ اب جنگل میں ہے، آپ کو مردار بکری مل گئی، اب مردار بکری تو جائز نہیں ہے، لیکن جان بچانے کے لیے، ذہن میں رکھیے مسئلہ، جان بچانے کے لیے، جبکہ کہیں دور، اب تو ایسا حال نہیں ہوتا، سفروں میں کئی ہوٹلس راستے میں جنگلوں میں مل جاتے ہیں، ڈھابے مل جاتے ہیں، لیکن اس دور میں نہیں ہوتا تھا ایسا۔ تو اب اگر گھنے جنگل میں ہو، چاروں طرف تک کہیں کچھ نہ ملا ہو اور مردار جانور سے مراد بکری جو حلال جانور مردہ مل جائے تو اس کو بنا کاٹ کر بھوک مٹنے اتنی دیر تک اس کو کھا سکتے، یہ جائز ہے جان بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام نے جان بچانے کو فرض کیا گیا۔ اب محبوب الہی فرماتے ہیں، دیکھو اولیاء اللہ کی نظر کیسی ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ کھانا تو اس کھانے سے اچھا ہے جو تم راستے میں کھا کر آ رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا، ان لوگ کو وجد آ گیا، وہ جھومنے لگے اور جھوم کے کہنے لگے یہ تو ہمارے پیر کا کرم ہے۔ وہ 4 درویش کسی اور کے مرید تھے اور کہنے لگے یہ تو ہمارے پیر کا کرم ہے، ہمارے پیر کا کرم ہے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین نے فرمایا حضور یہ تو آپ نے پر نظر ڈالی اور ان کے دلوں پر تجلی ہوئی اور کیفیت ملی، آپ نے ان کو فیض دیا، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیر کا کرم ہوا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان سے مریدی سیکھو، اپنے مریدوں کو کہا تھا کہ ان سے مریدی سیکھو، یقیناً جو ہے نا میں ان کو جو فیض مل رہا ہے انہی کے پیر کے وسیلے سے، یعنی فیض تو دے میں رہا ہوں لیکن میں ان کو پہچانتا ہوں ان کے پیر کی وجہ سے،
ان کو پہچانتا ہوں کہ پیر کی وجہ سے، اگر ان کے پیر نے ان کو خریدا نہ ہوتا تو میں ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو یہ فیض مل رہا ہے ان کے پیر کی وجہ سے۔ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، پیر نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی مزار شریف سے ہمیں فیض مل رہا ہو، اگر ہم سلسلے سے آنے کے بعد فیض لے رہے ہوں تو ہمیں نیت یہ رکھنے کی یہ میرے پیر کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے ایک بہت بہترین جملہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلسلے قادریہ والے کو، سلسلے قادری والے کو چاہیے کہ وہ کسی کا طالب نہ ہو، کسی اور سلسلے کا، چشتی، نقشبندی، سہروردی، کسی اور سلسلے میں طالب ہے، ان سے بیگ طالب ہوتا ہے، یعنی طالب بھی سیم جیسا ہم مرید ہوتے نا، تو دوسرے سلسلے کے مرشد بھی کسی اور سلسلے کے مرید کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا طالب بناتے ہیں، اپنا شاگرد بناتے ہیں فیض لینے کے لیے، تو اس کو طالب ہو کہتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا سلسلے قادریہ والے کسی اور سلسلے میں طالب بھی نہ ہو، کیونکہ وہ جو سلسلے میں ہے وہ سلسلہ تو صدر ہے، یعنی سارے سلسلوں کو جو فیض ملتا ہے وہ غوث اعظم سے ہی ملتا ہے۔ تو تم میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فناء القادری کے مقام پر بھی تھے، ہاں سلسلہ قادریہ میں نا اعلیٰ حضرت، لیکن اس حد تک غوث پاک کا عشق تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے اعلیٰ حضرت زیارت کے لیے گئے نا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، وہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جب زیارت کے لیے گئے تو آپ زیارت کے لیے گئے تو وہاں قوالی ہو رہی تھی۔ سلسلہ قادریہ میں قوالی نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے نا اعلیٰ حضرت بچے کو ذرا باہر بھیجا دیجیے، اجازت آپ فوری باہر بھیجا دیجیے خدا کے واسطے، میں تو خانوں میں بٹھائیے تو باہر ان کے امی کے پاس بھیجا دیجیے۔ سلسلہ قادریہ میں قوالی نہیں ہے، سلسلہ رضیہ والے نے رکایا نہیں، یہ ذہن میں رہ گیا، بولے رضی سلسلہ قوالی نہیں سکتے، بھائی سلسلہ قادریہ ہی میں قوالی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں قوالی نہیں سنا، اور ایک جو واقعہ مشہور ہے کہ غریب نواز آئے تو ایک بار غوث اعظم نے قوالی کا پروگرام اپنی خانقاہ میں کرایا تھا، تو یاد رکھے یہ جو بات مشہور ہے یہ کسی معتبر کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ قوالوں نے صرف اپنی طرف سے مشہور کر دیا ہے، پتہ نہیں ان کو کہاں ہے، کیونکہ اگر کسی بزرگ کی کتاب سے بھی مل جاتا، کوئی معتبر کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک نے قوالی نہیں سنی، اسی کو اعلیٰ حضرت، کیونکہ سلسلہ نسبت کے تحت جو ہے نا اعلیٰ حضرت فتویٰ دے رہے ہیں سلسلہ قادریہ میں قوالی نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ میں قوالی ہے، لیکن اس میں بھی کئی شرطیں ہیں جو بلا شرطوں سے پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو قوالی ہو رہی تھی، تو آپ کے دل میں بڑا وہ ہوا کہ یار میری مزاج تو نہیں ہے کہ میوزک سنو، دھوم دھڑاکا سنو، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں جیسا یہ سوچتے ہوئے اعلیٰ محبوب الہی کے مزار شریف کے اندر قدم رکھا تو اچانک سناٹا ہو گیا، یعنی سب لوگ خاموش ہو گئے، قوالی والے لوگ خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ تو جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا میزبانی بھی ہوتی ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں دم ہو گیا کہ اچانک سب لوگ قوال خاموش ہو گئے کہ یہ کچھ دیر کے بعد پھر یہ مزار شریف کے باہر ختم رکھا تو پھر شروع ہو گیا قوال، پھر انہوں نے مزار شریف کے پاس اندر ختم رکھا تو پھر خاموش ہو گئے سارے لوگ۔ تو اب یہ سمجھ گیا اعلیٰ حضرت کہ یہ محبوب الہی کا جو ہے نا فیض ہے، محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرم فرمایا ہے۔ تو محبوب الہی کے فیض کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ نام لو المدد یا نظام الدین، لیکن میرے منہ سے اس وقت بھی نکلا المدد یا غوث اعظم رسول، یعنی ہمارے سلسلے قادریہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا زیادہ فنا تھے کہ کوئی سلسلہ چشت کے بزرگ بھی فیض پہنچاتے تو نام تو اپنے پیر غوث اعظم کا ہی نکلتا تھا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے
قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دبانے سے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ دبانے سے کیا دبے، کیونکہ غوث پاک فرماتے میرا مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسا زمین پر آسمان ہے، جیسا زمین پر آسمان ہے ایسا میرے سارے مریدوں پر میرا سایہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دبانے سے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ اللہ غوث اعظم کا یہ قول ساری کتابوں میں موجود ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دبانے سے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، وہ شعر انشاءاللہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلسلہ چشت کے بارے میں نے بتایا تھا، قادری سلسلہ ہمارا ہے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ ہم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی سے طالب ہونے کی نیت بنا کرے کہ تمہارا جو سلسلہ صدر ہے، سارے چشتی سلسلے کو اسی سلسلے سے فیض ملتا ہے، سہروردی سلسلے کو اسی سلسلے سے فیض ملتا ہے، نقش بندی سلسلے کو فیض ہی غوث اعظم دیتے ہیں، سارے ولیوں کی امام غوث پاک ہے۔ تو چشتی سلسلے کے میں اس لیے میں نے یہ خواجگان چشت کو اس لیے لیا ہے کہ ہمارے بر صغیر سے مراد موجودہ ہندوستان نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں، اس کو بر صغیر کہتے ہیں۔ اب موجودہ ہندوستان کٹ آ کر پاکستان الگ ہو گیا ہے، بنگلہ دیش ہو گیا ہے، سری لنکا بن گیا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں بر صغیر جب یہ اکھنڈ ہندوستان تھا۔ تو اس اکھنڈ ہندوستان میں یاد رکھیں، اکھنڈ ہندوستان میں جو ہے سلسلہ چشت ہی نے اکھنڈ ہندوستان میں لوگوں کو دین کی تبلیغ دی ہے۔ سب سے زیادہ بر صغیر انڈیا میں سب سے زیادہ جس سلسلے نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ حالانکہ ہمارے کئی بزرگان دین سلسلے، ہر سلسلے کے آپ کو بزرگ ملیں گے پورے انڈیا بھر میں، اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے، لیکن زیادہ تر، میں جس بات کر رہا ہوں، زیادہ تر بر صغیر میں جس سلسلے نے فیض پہنچایا ہے وہ فیض جو ہے سلسلہ چشتیہ کا۔ کیوں؟ آپ دیکھیے حضرت شیخ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں ایک تاریخی کچھ پلٹ دی گئی ہے فلموں کے ذریعے، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کون ہے؟ یہ جو ہے نا، ذرا سنیے آپ، یہ تاریخی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہوں میں ہندوستان کے پہلے بادشاہ شہاب الدین غوری چشتی تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور جن کے بعد کیا ہے ہاں شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے جب ہندوستان آئے پہلی مرتبہ تو پرتھوی سے آپ کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں آپ ہار گئے، ہار کر آپ کے سپاہیوں نے آپ کو واپس لاہور کی طرف لے کر چلے گئے، اور کئی آپ کے سپاہی جنگل میں بھٹک گئے تھے۔ ادھر یہ جنگ ہار کر واپس گئے، ادھر غریب نواز ہندوستان آ گئے تھے، اور دو سپاہیوں کی ملاقات بھی غریب نواز سے راستے میں ہوئی۔ ان کی شہاب الدین غوری کے دو سپاہی جو ہے ملے، اور مل کر غریب نواز کی ہولی کو دیکھ کر سمجھ گئے یہ تو بہت بڑے درویش ہے، مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا دونوں سپاہیوں نے کہ حضور آپ اس طرف کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اجمیر جانا ہے۔ کہا نہیں آپ مت جائیے، کیونکہ ہمارے اجمیر کا جو راجہ بڑا ظالم ہے، وہ کسی مسلمان کو برداشت نہیں کرے گا، آپ یہاں سے واپس جائیے۔ بولے نہیں مجھے جانا ہے۔
تو کہا دیکھو ہمارا، وہ دو سپاہی کہنے ہمارا جو بادشاہ ہے شہاب الدین محمد غوری وہ ہار چکے، ان کے پاس فوج تھی، سب تھی، وہ مقابلہ نہیں کر سکے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس کے حکم سے اس طرف جا رہے ہیں؟ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جا رہا ہوں، میرے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، بغل مسلح تھا، بس مختصر سے کوئی فوج لے کر غریب نواز نہیں آئے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے، اور اجمیر میں جب آپ نے دھیرے دھیرے پیار محبت اخلاص کے ساتھ، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، کسی کو زبردستی مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، کیا رتبی کیا، وہ تو درویش تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی نہ ہتھیار تھا، پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ نے تبلیغ دین کی، اور پھر معراج نے آپ کو بہت کوشش کی وہاں سے ہٹانے کی، لیکن ہٹا نہ سکا۔ جتنے بار بھی وہ جادوگروں کو بھیجتا، جادوگر غریب نواز کے اسیر ہو جاتے، وہ جن کو بھیجتا سب غریب نواز کو دیکھتے اور مرید ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے۔ غریب نواز کے پیار اخلاص کو دیکھ کر جب پرتھویراج سمجھ گیا کہ اب یہ ایسے جانے والے نہیں ہیں، تو وہ بلا وجہ غریب نواز کے ساتھیوں پر حملے کرنے لگا۔ خود محل کے پرتھویراج کے محل میں جو کچھ سپاہی تھے وہ بھی غریب نواز کے مرید ہو چکے تھے، تو ان پر بھی وہ جب ظلم و ستم کرنے لگا تو غریب نواز نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری سلطنت لینے نہیں آیا ہوں، تم اپنی جگہ رہو، بس کسی انسان پر ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو۔ لیکن وہ نہیں مانا اور بار بار آپ پر ظلم و ستم، آپ کے چاہنے والوں پر، مسلمانوں پر جب ظلم و ستم کرنے لگا، تو ایک دن آپ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں فرمایا تھا میں نے پرتھویراج کو جو ہے شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ ادھر یہ اجمیر میں چلا، ادھر لاہور میں شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سو رہے تھے، ان کو خواب میں ایک بزرگ نظر آیا اور فرمایا آپ فوراً ہندوستان کی طرف۔ وہ جب یہ خواب دیکھے اٹھے، اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، اور فوج بھی بہت کم تھی، پھر بھی اس خواب کی بنیاد پر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے لاہور سے نکلے، اور جب پرتھویراج کو معلوم ہوا کہ شہاب الدین غوری پھر سے ہم پر لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے 150 سپاہیوں راجاؤں کی فوج کو لیا۔ پرتھویراج نے کتنے؟ 150 جو ہے راجاؤں کی فوج کو لے کر پھر سے یہ دونوں میں مقابلہ، اور اس بار پرتھویراج ہار گئے اور وہ قید ہو گئے۔ اب شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جنگ ختم ہوئی تو مغرب کا وقت تھا، اب اجمیر میں داخل ہوئے۔ اجمیر میں داخل ہوئے تو آپ نے اذان کی آواز سنی تو آپ حیران ہو گئے کہ یہاں ایسے علاقے میں، کیونکہ جب وہ گئے تھے پہلی بار ہار کے تو ان کو پتا تھا کہ یہاں کوئی اہل ایمان نہیں ہے، لیکن جب واپس آئے مغرب کا وقت تھا، اجمیر میں اذان ہو رہی تھی، تو شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے، بولے یہاں وہ بھی اجمیر جیسے علاقے میں، کیونکہ اجمیر ہی پوری انڈیا میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں راجپوتوں کا بہت زبردست تسلط تھا، جگہ جگہ بڑے بڑے فوج کے ساتھ بڑے بڑے راجا رہا کرتے تھے، وہاں پر تو کسی اہل ایمان کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہاں اذان کی آواز سنی تو بڑا حیران ہوا، بتا کہ ایک درویش آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر کئی دن سے ہے۔ تو پرتھویراج شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز مغرب پڑھنے کے لیے اپنا بادشاہانہ لباس اتارے اور سر پر عام آدمیوں کا سا لباس پہنے وہاں گئے اور نماز مغرب ادا کی۔ جب مغرب کی نماز پڑھ لی سب لوگ ہٹنے لگے غریب نواز سے ملاقات کر اب یہ شہاب الدین غوری جب غریب نواز کو چہرے کو دیکھے تو قدموں پر گر کے کہنے لگے یہی تو وہ بزرگ ہے جنہوں نے مجھے خواب میں بلوایا تھا۔ پھر شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے آپ کے ہاتھ پر مرید ہوئے، سلسلے چشتی میں آنے کی، میں عام آدمی میں بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، بادشاہوں میں سب سے پہلے بادشاہ تھے شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو غریب نواز کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ چشتی تھا، سلسلہ چشت واپس کیا ہندوستان کا، انڈیا کا پہلا بادشاہ سلسلے چشت میں داخل ہو رہا ہے۔ اور پھر
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محمد غوری نے دعا فرمائی، کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ میرے لیے دعا کرے کہ میں جو ہے دعا فرمائیے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ غریب نواز نے دعا فرمائی، یہ وہاں سے نکلے اپنے نائب قطب الدین ایبک کو اپنا نائب ٹھہرا کر، قطب الدین ایبک کو ٹھہرا کر آپ اجمیر سے نکلے اور سندھ کے علاقے میں ایک دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ آج بھی آپ کا مزار شریف جو ہے لاہور کے علاقے سندھ میں موجود ہے، شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں ان کے بارے میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج تاریخ ہی پلٹا دی گئی۔ کچھ فلموں کے ذریعے جو ہے یہ بتایا گیا کہ پرتھوی راج نے شہاب الدین محمد غوری کو قتل کر دیا تھا میدان میں، جبکہ اگر ٹھیک ہے اگر قتل کر دے تو ان کی خبر ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ سندھ کیسے پہنچ گئے؟ یہ ساری بکواس جو ہے نا آج جو سیاسی چل رہی ہے، گندی سیاست جو لڑانے کی، لڑو اور کرسی کرو، تو اس پر جو ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ کام چل رہا ہے، ورنہ اولیاء اکرام نے کسی مذہب کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، الحمدللہ کبھی کسی کو برا نہیں کہا، پیار اور محبت اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا۔ لوگ غریب نواز کے اخلاق اور بات چیت کے طریقے اور مزاج کو دیکھ کر متاثر ہو کر کلمہ پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں بھیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلم حکومت جب شروع ہوئی شہاب الدین محمد غوری سے، پھر ان کے بعد قطب الدین ایبک کا دور چلا، ان کے بعد آرام شاہ کا دور چلا، ان کے بعد سلطان التمش، ان کا مزار دہلی میں ہے، یہ بھی چشتی تھے، سلطان التمش۔ میں چشتیوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، خواجگان چشت، یا کبھی کیونکہ یہ موقع جمعہ میں ملتے نہیں ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بولنے کے لیے، آپ کو ایک بتا، سلطان التمش یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ سلطان التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خلیفہ اکبر ہے خواجہ غریب نواز کے، غریب نواز کے کئی مرید اور خلفاء ہیں، ان میں سب سے بڑے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کئی خلیفہ، ان کے خاص خلیفہ بابا فرید گنج شکر ہے، اور بابا فرید گنج شکر کے کئی مرید ہیں، ان کے خاص خلیفہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سلطان التمش کے بارے میں دیکھ لیں آپ کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجد کی کیفیت میں، آپ کو 3 دن کا وجد تھا، خوال نے خوالے میں ایک ایسا شعر پڑھا تھا، آپ کو وجد ہے، اس کیفیت 3 دن رہی، صرف نماز کے لیے ہوش آتا تھا، نماز پڑھتے تھے اور پھر وجد میں رہتے تھے۔ تیسرے دن آپ پردہ فرمائے تو انتقال سے پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے نہ تہجد چھوڑی ہو، پہلے 3 شرطیں تھیں، نہ بالغ ہوئے سے نماز چھوڑا ہو، نہ عصر کی سنت چھوڑا ہو، اور نہ تہجد چھوڑی ہو۔ جو بالغ ہوئے سے 5 رکعت نماز سنت نوافل کے ساتھ عصر کی سنتیں جو نفل ہے لیکن وہ بھی نہ چھوڑا ہو، اور تہجد بھی نہ چھوڑا ہو۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ تیار ہوا اور سارے دہلی کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہاں جنازے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور آپ کی وصیت جب یہ پڑھی گئی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جو نہ تہجد چھوڑا ہو، نہ عصر کی سنت چھوڑا ہو، نہ بالغ ہوئے سے کوئی نماز چھوڑا ہو، یقین جانیے اس مجمع میں بڑے بڑے علماء تھے، سب اس وصیت کو سننے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے چل کر نماز جنازہ پڑھانے کی۔ جب سب خاموش رہے تو یہی سلطان التمش آگے بڑھا تھا۔ کتنا تقوی پرہیزگار بادشاہ تھے، کیا یہ ظلم کریں گے لوگوں پر۔ مسلمانوں کی اگر تاریخ آپ دیکھیں 764 سال 764 تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، لیکن کبھی بھی جو ہے نا اس فساد کی باتیں آج بھی ہندوستان میں ہر مذہب والا موجود ہے۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایسی گھٹیا سیاست اس دور میں نہیں کی تھی جو آج تم کر رہے ہو۔ غور کرے، سلطان التمش آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھایا اور فرمایا میرے پیر کے پردے نے میرے پردے کو اٹھا دیا ہے۔
یہ ذہن میں رکھے آپ کیا. تو یہ سلسلے چشت کے بڑے بڑے یہ سارے بادشاہ چشتی سلسلے میں تھے. جب شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان فتح کیا تھا تو ان کے تحت غوری حکومت 97 ایئر تک حکومت چلتی رہی. کتنے سال؟ 97 ایئر تک یہ پورے حکومت چلتے رہی. پھر 97 سال کے بعد 97 کے بعد یہ سلطنت ختم ہوئی. اس کے بعد خلجی سلطنت آئی. خلجی سلطنت میں یہ نظام الدین اولیاء کا دور تھا. خلجی سلطنت جیسے جلال الدین فیروز خلجی، الہ الدین خلجی، شہاب الدین عمر شاہ. تو لہٰذا خلجی سلطنت محبوب الہی کا دور تھا. اور یہ بادشاہ خلجی بادشاہ بھی عاشق تھے نظام الدین اولیاء کے. میں بتا رہا ہوں عام آدمی کو تو فیض ملتا ہی تھا، بادشاہ بھی چشتیہ ہوتے تھے ان کے ذریعے سے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ ظلم و ستم کرتا تو پیر صاحب نظام الدین اولیاء ہاتھ میں تسبیح لے کر خاموش نہیں رہتے تھے، پھر بادشاہ کی بھی اصلاح کرتے تھے. آپ دیکھیے حضرت شیخنا زین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف 22 خواجہ جن کا مزار اورنگ آباد میں موجود ہے، خلد آباد میں. 22 خواجہ یہ نظام الدین اولیاء کے خاص مرید برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خاص مرید ہے یہ 22 خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور 22 خواجہ کے ختموں میں اورنگزیب برآمد کر رہے ہیں. تو 22 خواجہ سید زین الدین داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا پورا نام تھا. تو یہ 22 خواجہ سے مشہور ہوئے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا، وقت ظاہر نہیں دے گا کہ ان کو 22 خواجہ کیوں کہا جاتا ہے. لیکن یہی 22 خواجہ کے دور میں جب سلطان فیروز شاہ بہمنی سلطنت، یہ بہمنی سلطنت وہ سلطنت ہے، اسی سلطنت میں گھوڑواڑی کے اسماعیل شاہ قادری بھی تھے. اس سلطنت کے سپاہی تھے اسماعیل شاہ قادری. میں یہ باتیں پڑھے، تاریخ صرف وہ سیرت پڑھنے سے نہیں ملتے، سیرت کے ساتھ ساتھ جو تاریخ بھی پڑھتا ہے اس کو یہ باتیں یاد رہتے ہیں. کہ جیسا میں نے بتایا کہ خلجی آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو صرف نظام الدولہ کے واقعات کرامات ملیں گے، لیکن اس دور میں سیاسی ماحول کیا تھا جب آپ سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اولیاء اکرام صرف مرید بنا کر قوالی کر کر کھانا کھلا کر خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اصلاح کا وہ کام شروع کرتے تھے کہ اس دور کے عام آدمی تو سدھرتے ہی سدھرتے تھے، بادشاہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے کھلم کھلا گناہ نہیں کر سکتا تھا. بادشاہوں کی اصلاح کرتے تھے بزرگان دین خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے. جب سلطان فیروز شاہ بہمنی کا دور ہوا، 22 خواجہ کا دور تھا. آپ سلطان فیروز شاہ کے ایک وزیر بہرام خان نے سلطان سے بغاوت کر دی. اور جب سلطان فیروز کو معلوم ہوا کہ میرے وزیر میری بغاوت کر کر خلد آباد یعنی موجودہ اورنگ آباد کو ہڑپنا چاہتا ہے، سلطان فیروز شاہ جنگ کے لیے آیا اور دونوں میں جنگ ہوئی اور اس میں فیروز شاہ کو کامیابی ملی. بہرام خان دوڑتا ہوا جا کر قلعے میں بند ہو گیا. جب رات کا آدھا حصہ گزرا تو عام لباس پہن کر یہ خانقاہ 22 خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر کہنے لگا حضور جو ہے آپ کوئی مشورہ دیجیے، میں کیا کروں. فیروز شاہ میرے قریب آ گیا ہے، میں خلد آباد میں رہوں یا وہاں سے واپس چلے جاؤ، آپ مجھے مشورہ دیجیے. تو حضرت سید زین الدین داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معروف 22 خواجہ نے اس کو مشورہ دیا کہ تو ابھی اسی وقت خلد آباد کو چھوڑ اور گجرات نکل جا، تو تیرے لیے بھلائی ہوگی اور تیری بیوی بچوں کے لیے بھلائی ہوگی. یہ کہنا تھا. وہ خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے خاص سپاہیوں کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو بلوایا. حضرت کا ختم بوسی ہوا. پھر وہاں سے یہ گجرات نکل گیا تھا. میں کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے اس سنانے کی. سیاسی ماحول کو دیکھ لیے بزرگوں کے دور میں کیسا یہ دور ہوتا تھا. اب سلطان فیروز شاہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ راتوں رات نکل گیا ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور اس کو بھجانے میں 22 خواجہ کی دعاؤں کا حمل ساتھ رہا اور یہ 22 خواجہ کی خانقاہ میں گیا تھا، اب اس کو بڑا غصہ آیا فیروز شاہ کو کہ انہوں نے میرے دشمن کو بھگانے میں ساتھ.
اب کیوں ساتھ دیا تھا آپ ذرا سنیے، سیاسی اعتبار سے نہیں، ہاں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، کیونکہ سلطان فیروز شاہ سے بابی صدر خواجہ نے اس لیے سے چڑ کی کہ وہ فاسق تھا، وہ کلم کلا شراب پیتا تھا. تو آپ جلال میں تھے، اس کو کئی بار کہا کہ تو جب فاسق ہے اور تیری وجہ سے مارکیٹ میں شراب کی دکانیں کھلی ہے تو میں نہ تیرے سے بیعت کروں گا نہ تیری بات مانوں گا جب تک تو شراب پینا نہ چھوڑے، جب تک تو شرابوں کی دکانیں نہ بند کر دے. یہ آپ کا جلال تھا، وجہ یہ تھی آپ سے فیروز شاہ سے 22 میں خواجہ یہ ہوتے ہیں مرشد. کیا ہم مرشد ہے کسی کو برا نہیں بولتے، میں نے کہا یہ دیکھو پڑھو نا کبھی. اب فیروز شاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فیروز شاہ نے مقامی علماء کو مشائخ کو بلا کر کہا کہ دیکھو جاؤ اور جا کر جو ہے تم لوگوں کو سمجھاؤ 22 میں خواجہ کو. ایک تو انہوں نے میری بیعت نہیں کی اور دوسرا جو ہے انہوں نے ان کو بہرام خان کو بھگانے میں ان کا ساتھ دیا. تو سارے قاضی، اس دور کے قاضی مراد یہ خطبہ پڑھنے والے، نکاح کا خطبہ کرنے والے قاضی نہیں، اس دور کا سب سے بڑا مفتی جو فیصلے دیتا تھا اسلام کے مطابق اس کو قاضی کہتے تھے. وہ قاضی سب مل کر خانقاہ میں آئے، آ کر کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے فرمایا کہ یقیناً میں اس فاسق کا ادب کیوں کروں جو شراب تو کلم کلا پیتا ہے، اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کئی شراب کی دکانیں کھل گئی ہے، میں اس سے بیعت بھی کیوں کروں، کیونکہ فاسق سے بیعت کرنا حرام ہے، فاسق سے بیعت کرنا حرام ہے، میں اس سے بیعت بھی نہیں کروں گا اور اس کی بات بھی نہیں مانوں گا. جب قاضی نے کہا جا کر واپس بادشاہ گیا، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بادشاہ سلطان فیروز شاہ نے بہمنی نے کہا اچھا جب وہ نہیں مانتے میری بات، ان کو میں 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، ان سے کہو کہ وہ فوراً ابھی کا ابھی ہمارا یہ سلطنت، ہمارا قلعہ اورنگ آباد چھوڑ کر چلے جائیں. اب لوگوں نے آ کر کہا حضور بادشاہ نے 24 گھنٹے کا آپ کو وقت دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل کر چلے جائیں. حضرت 22 کا خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھے، اپنا مسلح لیا اور اپنے پیر و مرشد کی مزار سید برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور مسلح بچھا کر بیٹھ گیا اور فرمایا کون ہے جو اس فقیر کو یہاں سے اٹھا کر تو بتا، یہاں سے اٹھا کر تو بتا، میں مانتا ہوں اگر وہ مجھے بنا. جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی اس کو ایک عجیب خوف ہو گیا، تو اس نے ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کا ترجمہ مجھے یاد رہ گیا کہ میں تمہارا ہو گیا ہوں تم میرے ہو جاؤ. بادشاہ نے شعر لکھا تھا حضرت کو، میں تمہارا ہو گیا ہوں تم میرے ہو جاؤ، دونوں میں عشق ہو گیا ہے تو یہ لڑائی کہے گی، دونوں میں جب عشق ہو گیا ہے تو یہ لڑائی کہے گی، میں تمہارا ہو گیا اور تم میرے ہو جاؤ. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تیرے میں، آپ نے بھی شعر میں جواب دیا تھا کہ ہاں تو میرا اس وقت ہوگا، میں تیرا اس وقت ہوگا جب تو یہ شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑے گا، شراب کی دکانیں بند کرے گا، خود شراب پینا چھوڑے گا تو میں خود تیرا عاشق ہو جاؤں. بادشاہ اولیاء کرام جو ہے نا بادشاہوں بھی اصلاح کرتے تھے، ایسا نہیں کہ خالی بری پناہ چھوڑ دیے سیاست میں دل چل رہا ہم کیوں بولے. بعض لوگ آپ بولیں گے حضرت آپ سیاست میں کیوں جا رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا. بولے بھائی بزرگوں کی عادت رہی ہے، اصلاح کرنا ہے مقصد ہے. خیر پھر وہ سلطان فیروز شاہ نے حضرت کی بات کو مانا، شراب کی دکانیں بند کی، خود شراب سے توبہ کیا. یہ ہوتا ہے بزرگوں کا اثر، ان کی روحانیت کا اثر. آدمی اگر تقوی پرہیزگاری پہ مضبوطی سے رہے تو پھر کوئی ان کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو خیر خلجی حکومت جو ہے نا یہ دور نظام الدین اولیاء کا دور تھا. یہ خلجی بادشاہ سلطان علاء الدین خلجی نے تو کئی بار نظام الدین اولیاء کو کہا تھا میں ملنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ہم نہیں ملے. وجہ یہ ہوتی تھی بادشاہ تڑپ جاتے تھے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ فقیر کے خانقاہ کے 2 دروازے سے اگر بادشاہ ادھر سے آئے گا تو یہ فقیر اس دروازے سے نکل چلے جائے لیکن ملاقات نہیں کرے گا. یہ خیر واقعہ بہت ہے امیر و خسرو کی، یہاں پر بہت بڑا امتحان بھی ہوا تھا کہ ایک بار بادشاہ علاء الدین خلجی نے کہا تھا کہ خسرو اب تو میں اچانک جا کر نظام الدین سے ملوں گا، میرے آنے کا اعلان مت کرو اور یہ بات تمہارے اور میرے اندر رہنا چاہیے.
میں اچانک چلے جاؤں گا خانقاہ میں اور ملاقات کر لوں گا. امیر القصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچنے لگے ادھر اگر بادشاہ کی بات نہیں مانوں گا تو یہ دنیا چلے جائے, جان لے گا, مان لے گا, اگر پیر کو جا کر نہیں بتاؤں گا تو آخرت چلے جائے. پھر امیر القصور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا تو جانی ہے, بس پیر ناراض نہ ہو, آخرت جو ہے. ارے حضرت آپ بات مت کریں, میں ابھی بھی بول رہا ہوں, بس چلے جائیے ان کو بچی کو باہر چھوڑ کر آپ جا کے, میں ان کو بھیجاؤں. ادھر آپ میری طرف نظر رکھیں, درود پاک پڑھے سمجھ کر. حضرت امیر القصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سوچنے لگے کہ آخر میں اگر پیر کو نہیں بولوں گا تو آخر چلے, آپ اپنے پیر و مرشد کو جا کر یہ بات بتا دیجیے. پھر وہ الہی نے دعائیں دی تھی امیر القصور کو, اور راتوں رات آپ بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے خانقاہ سے نکل گئے تھے. تو خیر بادشاہوں کی اصلاح بھی آپ کرتے تھے. میں نے فرمایا تھا غوری حکومت, سلطان شہاب الدین محمد غوری کی حکومت کتنے سال چلی, یاد ہے آپ لوگ؟ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو 100 میں کرو. ہاں چند بولے, اتنے کچھ لوگوں کو یاد نہیں تھا, کچھ کو یاد ہے, چلو پھر 100 میں کرو بولے. چل تاکہ ذہن میں رکھے تاریخ بتائی جا رہی ہے آج میڈیا کے ذریعے, یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. 97 ہے. اس کے بعد غوری حکومت ختم ہوئی, خلجی حکومت شروع ہوئی, اور یہ حکومت 30 سال چلی. کتنے؟ 30 سال. اچھا 30 سال یہ حکومت ختم ہوئی, پھر حکومت شروع ہوئی تغلق کی. یہ بندہ نواز کا دور ہے. ہاں غیاث الدین تغلق, محمد بن تغلق, یہ بندہ نواز کا دور ہے. تغلق حکومت ختم ہوئی 94 سال کا. غوری حکومت 97, خلجی حکومت 30, پھر یہ 94 سال. ابھی پورے مسلم بادشاہ, کبھی ان کے دور کو پڑھ کر دیکھیے آپ, کبھی غیر مسلموں پر ظلم نہیں ہوا جو آج یہ کر رہے ہیں. 94. پھر سلطنت سعیدی شروع ہوئی, اور یہ سلطنت جو ہے سعیدی سلطنت اختتام ہوئی. اس کا بادشاہ معیز الدین مبارک شاہ, محمد شاہ چہارم, الہ الدین علم شاہ. یہ سعیدی حکومت چلی 37 سال. پھر یہ دور ختم ہوا, ابھی مغلیہ سلطنت شروع نہیں ہوئی, دیکھتے رہیے میں اوپر سے آ رہا ہوں. پھر یہ دور ختم ہوا, لودھی حکومت شروع ہوئی, ابراہیم بن لودھی. یہ لودھی حکومت چلی 75 سال تک, 75. پھر 2 سال مغلیہ سلطنت پھر آئی. اب مغلیہ سلطنت کا دور شروع ہوا. آپ دیکھیں 97 ایک چلا گیا, 30 سال ایک چلے گیا, 94 ایک چلا گیا, 37 ایک چلے گیا. اب مغلیہ سلطنت جس میں ظہیر الدین بابر اور سلطان ہمایوں. لیکن یہ جو حکومت لودھی حکومت کے بعد شروع ہوئی صرف 2 سال ان کا دور رہا. پھر ہمایوں کے دور پر پھر سوری حکومت شروع ہوئی, اور ہمایوں کو ایران بھگا دیا 2 سال کے بعد. ہمایوں حکومت یعنی مغلیہ سلطنت میں ظہیر الدین بابر, پھر ان کا بیٹا ہمایوں, پھر ان کا بیٹا اکبر بادشاہ ہے. یہ اوپر سے ایک چیز ہے میں آپ کو بتا. تو پہلے کیا ہوا, مغلیہ سلطنت سے 2 سال کر, کتنے سال. پھر سوری حکومت آئی اور ہمایوں کو مار کر ایران کی طرف بھگا دیا. پھر سوری حکومت جو چالو ہوئی وہ 16 سال تک, کتنے 16 سال تک. اب 16 سال کے بعد پھر ہمایوں پھر حملہ کرے, مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہمایوں, سلطان ہمایوں پھر حملہ کرے اور سوری حکومت کو ختم کیا, اور ہمایوں پھر دوبارہ جو ہے گدہ نشین ہوئے ہندوستان کے, انڈیا کے. پھر یہ حکومت مغلیہ پھر سے شروع ہوئی, مغلیہ سلطنت. ہمایوں کا بیٹا جلال الدین اکبر, پھر جہانگیر, پھر شاہجہاں, پھر اورنگزیب. اس طرح مغلیہ سلطنت چلی 315 سال تک. دیکھیں اب اوپر سے میں لا رہا ہوں, 4تھی یا 5ویں پیڑھی میں مغلیہ سلطنت شروع ہوئی. یہ 315 سال تک چلے. اس کے بعد سلطان بہادر شاہ ظفر کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا. تو ٹوٹل اگر مسلم بادشاہوں کی حکومت کو دیکھا جائے, اوپر سے جو میں نے گنا 97, پھر 30, پھر پورا اگر ہم اوپر سے نیچے تک گنا جائے تو مسلم حکومت نے ہندوستان میں 764 سال 764
764 سال تک مسلم بادشاہ نے ہندوستان پر حکومت کی، اور آج بھی ہندوستان میں ہر مذہب والا ہے اس دور سے۔ تو مذہب کو لے کر ان لوگوں نے کبھی سیاست، یہ سمجھانا آپ کو مقصد تھا۔ جو میڈیا ہمیں جو بتا رہی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاریخ کی باتیں، کہ مذہب کو لے کر انہوں نے کبھی جو ہے معاذاللہ گندی سیاست نہیں کی کہ تم یوں ہو تو یہ مذہب والے ہو۔ اس دور سے لے کر آج تک بھی ہر مذہب والا ہندوستان میں باقی ہے، ورنہ تمہارے تو حکومت یہ تو الحمدللہ ہمارے انڈیا کی جو حکومت شروع ہوئی گاندھی جی سے، یہ 77 ایئر ہو رہا ہے، 70 سال کے اوپر، لیکن یہ آج 70 سال 100 سال میں مکمل نہیں ہوئے کہ یہ لوگوں نے سیاست کے ذریعے آپس میں ہمیں لڑانا شروع کر دیا اور باتیں بتانا شروع کر دیا، کہیں مسجد کی باتیں کبھی مندر کی باتیں، اس طرح لگ کر لڑا۔ جبکہ یہ مسئلہ کو میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا، ایک بات یاد رکھے، مسجد اس جگہ پر بنے گی، وہ جگہ یا تو خریدا جائے گی یا خود کی پراپرٹی ہو کہ میری زمین ہے، یعنی قبضہ کی ہوئی جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی بنا بھی دے تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، قبضہ کری ہوئی جگہ۔ تو قبضہ کری ہوئی جگہ پر جب مسجد ہم بنا نہیں سکتے، یہ مسئلہ تو آپ کو بھی ہم کو بھی معلوم ہے۔ اگر بنا بھی دے کوئی قبضہ کر کے، نہ کہ زمین آپ کی تھی کسی نے قبضہ کر لیا اور اس پر مسجد بنا دی، تو اس جگہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بھی 2 معصوم بچے جن کی زمین تھی ان سے خرید کر وہاں مسجد بنائی تھی۔ یہ حکم شریعت کا شرط ہے کہ مسجد اسی جگہ بنے گی جس جگہ کو خریدا جائے گا اور وہ پراپرٹی خود کی ہوگی، غیروں کی جگہ پر مسجد کو نہیں بنایا جائے گا۔ یہ مسئلہ تو آپ کو ہم کو بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو مسلم بادشاہ جن کے دور میں بڑے بڑے اولیاء کرام تھے، وہ کیسے کسی جگہ کو توڑ کر، کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر وہاں مسجد بنا سکتے ہیں؟ یہ سب گھٹیا سیاست چل رہی ہے۔ ورنہ مسجد کے لیے شرط ہے کہ جگہ صاف ہو، خود کی ہو، ظلم سے لی ہوئی نہ ہو، زبردستی کھینچی ہوئی نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ غلط ہمیں میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بس ووٹ کمانے کے لیے۔ یہ دور چلا ہے ووٹ کمانے کے لیے، اور ووٹ دیکھ رہے ہو، اس لیے آپ دیکھو ووٹ کے لیے آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ کوئی حضور کے بارے میں بک دیتا ہے، کوئی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے لیے بک دیتا ہے، اللہ فلاں بک دیتا ہے، اور بکنے کے بعد جو ہے اپنی سیٹ گرم کرنے کے لیے۔ لیکن کوئی یقین جانیے، جو ہندوستان کے معاشی حالات ہے، جو پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، گیس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس پر تو بہت کم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اٹھائیں گے تو حکومت پہ سوال ہوگا، لیکن جو ہے اس پر توجہ ہٹانے کے لیے یہ گھٹیا سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، دین پر خود بھی عمل کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے مذہب کو بلا وجہ کے برا نہیں بولیں گے، یہ ضروری ہے۔ منع کیا گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ میں ٹی ویوں پر بیٹھ کر کسی غیر مذہب کے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا تو آج بیٹھا کر وہ بھی جواب دیں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تم کسی مذہب کے بڑے لوگوں کو برا مت بولو، اور وہ پلٹا کر تمہارے بڑوں کو برا بولیں۔ یہ تو ہمیں پہلے تربیت ملی ہے 1400 سال پہلے۔ تو ہم جو ہے پہلے تو کسی کو بولیں گے نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں سنی کسی کو چھیڑتا نہیں، سنی کسی کو چھیڑتا نہیں، اگر کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھے آپ، ہمیں کسی کو کیا مطلب، بھائی آپ اپنے مذہب پر رہے، اور انڈیا ہمارا جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی ہے کہ آزادی طور پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن آج گھوم پھر کر صرف مسلمان ہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو یہ سیاست چل رہی ہے، اور ان کے یہ لڑاتے رہو تاکہ یہ مہنگائی پر بات نہ کرے، تاکہ یہ ہندوستان کی معاشی حالت پر بات نہ کرے، بے روزگاری پر بات نہ کرے، بس ان کو لڑا کر الجھاتے رہو۔ الحمدللہ یہ بات آج جہاں مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، جو واقعی ہندو ہے اور کٹر پنتھی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو بزرگوں سے محبت کے ساتھ ساتھ آج کے اس دور میں جو ہے مولا ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی فرما، اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔